السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ درود و سلام والی بطحا تاجدار انبیاء، انسانیت کے رہبر و رہنما، امام المرسلین، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر انسان کو دعا اللہ تبارک و تعالی سے کرنی چاہیے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی کو جو بندہ نہیں پکارتا وہ متکبر آدمی ہے، اور متکبر کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز عزت والی نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کو اس شخص پہ غصہ آتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی سے سوال نہیں کرتا۔ یہ باتیں ہم سماعت کر چکے ہیں کہ دعا کس سے کریں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے دعا کیسے کریں۔ یہ تو ہمیں پتہ چل چکا کہ انسان کو دعا اللہ تبارک و تعالی سے کرنی چاہیے، لیکن کرنی کیسے چاہیے، اس کے آداب کیا ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اور والدین کی نیک دعاؤں سے آپ لوگوں کی محبت کی بنیاد پر یہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان جو بھی عمل کرے اس کے پیچھے اس کی نیت اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ کیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ بنیادی بات یہ ہے کہ انسان جو اللہ سے دعا کرنے والا ہے، اللہ سے مانگنے والا ہے، اس کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ جس کا عقیدہ درست نہیں ہے، اللہ کو چھوڑ کے غیروں کے در کی خاک چھانتا ہے، وہ جتنی مرضی دعائیں کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالی کو اس کی دعاؤں کی کوئی پرواہ نہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے متعلق، آپ ان کو بتائیے کہ میں قریب ہوں۔
کتنا قریب ہے اللہ؟ من حبل الورید، انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب یہاں پہ سیڑھیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عقیدہ یہ ہو کہ میری ڈائریکٹ میرے مالک سے باتیں ہوتی ہیں اور میرا اللہ ان باتوں کو خود سننے والا ہے۔ عقیدہ درست ہونا چاہیے، عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ وہ اللہ ہے، وہ مالک ہے، اتنی طاقتوں والا ہے کہ میں جہاں کہیں جس حال میں بھی پکارتا ہوں، میرا اللہ میری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ مجھے کسی اور کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میری اس کے آگے، اس کی اس کے آگے پھر درجہ بدرجہ یہ اللہ کے پاس پہنچتی ہو۔ عقیدہ یہ مضبوط ہونا چاہیے کہ میں اس مالک کو پکارنے والا ہوں جو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ مجھے درجہ بدرجہ کی ضرورت نہیں ہے، سیڑھیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا اللہ من حبل الورید، میری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ میں بات نہ بھی کروں تو وہ میرے دل کے بھید کو بھی جاننے والا ہے۔ یہ بندے کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ مضبوط عقیدے کے ساتھ انسان اپنے اللہ سے دعا کرے، اللہ کو پکارے، اللہ سے التجا کرے، مناجات کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تیسری بات یہ ہے کہ دعا میں اخلاص ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے عبادت کا حکم دیا ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، خالصتاً اللہ کے لیے عبادت ہو۔ اخلاص کے ساتھ کیا جانے والا عمل وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ اخلاص کو پھل لگا کرتے ہیں، بغیر اخلاص کے تن آور درخت بھی سوکھ جایا کرتے ہیں۔ آپ کسی چیز کی نشو و نما اخلاص کے ساتھ کریں گے، وہ پھلے گا، پھولے گا، پھلدار بن جائے گا۔ آپ میں اخلاص نہیں ہوگا، اس کا پھلنا پھولنا رک جائے گا، حتیٰ کہ وہ بالکل ناکارہ ہو جائے گا۔ انسان جتنی بھی عبادت کرے، اگر اس میں اخلاص نہیں ہے تو یاد رکھ لیے وہ عبادتیں ناکارہ ہیں، وہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان کا دل و دماغ حاضر ہونا چاہیے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو بیان کرنے والے ہیں، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو تو پورے یقین کے ساتھ کہ وہ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، لوگوں اس بات کو جان لو، لا يستجیب دعاء من قلب غافل لاہ، اللہ تبارک و تعالی کسی بھی غافل دل کی جو لاپرواہ ہے دعا کو قبول نہیں کرتا، غفلت کا شکار نہیں۔ جیسے اکثر ہوتا ہے انسان کو پتہ ہی نہیں میں نے مانگنا کیا ہے، اور اس کو یہ بھی نہیں پتا میں کس سے مانگ رہا ہوں، بس ہاتھ اٹھائے، ایسے ایسے ہونٹ ہلائے، منہ پہ پھیرے اور چلتے بنے۔ پورا یقین ہو اللہ پہ کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ مجھے دینے پہ قادر ہے، جس کو میں پکار رہا ہوں وہ میری پکار کو سننے پہ قبول کرنے پہ قادر ہے، میرا یقین ہے، اور پوری طرح متوجہ ہو اللہ کی طرف۔ اللہ کون ہے، وہ کیسا خالق ہے، وہ کیسا مالک ہے، خزانے کتنے اس کے پاس ہے، وہ کسی کو کتنا دینے پہ قادر ہے، پورا یقین ہو انسان کو، کوئی غفلتیں نہ ہو۔ اللہ کی قسم اس انداز کے ساتھ بندے کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔
غافل دلوں کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتے، دل و دماغ جس کا حاضر ہی نہ ہو۔ اچھا اس کی ایک اور مثال سمجھ لیں، بعض اوقات لوگ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو توجہ لوگوں کی طرف ہوتی ہے، جیسا کہ بعض اوقات مسجد میں آتے ہیں نا، ہر بندے کی اپنی اپنی سوچ ہے، اپنی فکریں ہیں، اپنی نظریں ہیں۔ کچھ تو اللہ کی عبادت کے لیے آتے ہیں، کچھ صرف یہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کون کیا کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، اس کی میں نے غلطی ڈھونڈنی ہے، کوئی نہ کوئی کیا نکالنا ہے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہے، اپنی فکر ہے۔ بظاہر ایسا محسوس کروائیں گے کہ ہم بڑے مخلص ہیں، بڑی اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، لیکن جاسوس بن کے بیٹھے ہوں گے۔ آخر پہ پتا چلے گا بندہ تو سوچ رہا ہوگا کہ میں تو اس کے بارے میں اچھا گمان رکھتا تھا، لیکن اب یہ کیا نکلا۔ غفلتیں، لاپرواہیاں نہیں ہونی چاہیے۔ مانگو پورے یقین کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، دل و دماغ کو حاضر کر کے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی چاہیے۔ پانچویں چیز کیا ہے؟ اب ذرا اس بات کو توجہ سے سننا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ کو پکارو گڑ گڑا کر بھی اور چپکے سے، خفیہ طریقے سے بھی۔ اچھا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ ان کا اپنا علم ہوتا ہے، وہ ایسا فتویٰ جھاڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اور جی رونا نہیں چاہیے، یہ رونے کی دلیلیں کہاں سے دعا میں آ گئی؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ کو گڑ گڑا کر پکارو، رو کر پکارو، عاجزی انکساری کے ساتھ پکارو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور مقام پہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے تھے نا، تو کیسے کرتے تھے؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا۔ اللہ اکبر۔ نیکی کے کام میں جلدی کرتے تھے اور پھر بڑی رغبت کے ساتھ اور بڑے خوف کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے تھے۔ وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے خشوع کرنے والے تھے۔ جب انسان کی توجہ پوری اللہ کی طرف ہو، اللہ کی قسم پھر انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اس کو رونا آتا ہے، اس کو گڑ گڑانا آتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما اس روایت کو بیان کرنے والے ہیں۔ ایک لمبی روایت کا آخری حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دعا کی؟ فرفع یدیہ، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، وقال اللہم امتی، اللہم امتی، میرے نبی نے امت کی بخشش کی دعا کی، اللہ سے سوال کیا، وبکا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رونا شروع کر دیا۔ بعد اوقات اللہ کے نبی خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے لوگ پڑھتے تھے، صحابہ نبی کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے تھے تو رونا شروع کرتے تھے۔ جن کو رونے نہیں آتا رب سے مانگتے ہوئے، ان کو سوچنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے، گڑ گڑا کر پکارو اللہ کو، عاجزی انکساری کے ساتھ پکارو اپنے اللہ کو، خشوع و خضوع کے ساتھ پکارو اللہ کو، اللہ کو مناؤ، اللہ سے مانگو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چھٹا اصول یاد رکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی یہ بھی حدیث ہے، جو بھی مانگے نا اللہ تعالیٰ سے، اس کو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے، میرا کھانا، میرا پینا اور میرا پہننا وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک آدمی، اللہ کے نبی فرماتا ہے، لمبا سفر طے کر کے آتا ہے، اس کے بال بڑے بکھرے ہوئے ہیں، گرد آلود ہے، چہرے پہ خاک پڑی ہوئی ہے۔ وہ اللہ کے گھر میں آئے، بیت اللہ میں ہو یا کہیں پہ بھی ہو، وہ ہاتھ پھیلا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہاتھ پھیلا کے کیا کہتا ہے؟ یا رب، یا رب، اے میرے رب، پروردگار۔ اللہ سے دعا کر رہا ہے، مناجات کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے۔
لیکن میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَإِنِّي لَا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، پہننا حرام کا، اس کی غذا حرام ہے۔ آج لوگ حلال و حرام کی تمیز کرنا بھول گئے، سودی کاروبار ہے، 2 نمبری سے پیسہ جو ہے وہ جمع کیا ہوا، لوگوں کے ساتھ ٹھگیاں لگا کے پیسہ اکٹھا کیا ہوا، کسی کا مال غبن کر کے، کسی کی چوری کر کے، اتنا کچھ ہم کھائیں پیئیں پہنے اور پھر یا رب کہتے رہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جس کا کھانا پینا پہننا اور پھر اس کی غذا ہی حرام کی ہے، فَإِنِّي يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اللہ ایسے بندے کی دعا کو کیسے قبول کرے گا؟ ذرا سوچئے کتنی اہم بات ہے۔ اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں نا، زبان سے جھوٹ بولیں، غیبتیں کریں، چغلیاں کریں، حسد بغض کینے عداوتوں سے سینے بھرے پڑے ہوں، ظاہراً کچھ اور باطناً کچھ ہوں، تو اللہ سے دعائیں کریں تو اللہ دعا قبول کرے گا۔ اللہ اکبر۔ سمجھ لے کہ دعا کیسے کرنی ہے، ہمیں اپنا لباس چیک کرنا ہے، حلال کا ہے، کھانا پینا چیک کرنا ہے، حلال کا ہے، اپنی غذا کو چیک کرنا ہے، اس میں حرام کا شائبہ تک بھی نہ ہو، پھر اپنے اللہ سے پکاریے، اللہ سے مانگیے۔ اللہ کی قسم یہ انداز میرے اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 7ویں بات یہ ہے، یہ ساری چیزیں تو بندے نے پہلے چیک کر لی، اب اس نے دعا مانگنی ہے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ بندے کو باوضو بھی ہونا چاہیے، قبلہ رخ بھی ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی کرنی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھی پڑھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ 2 رکعات بھی ادا کرنی چاہیے۔ پھر کون سا بندہ ہے جس نے یہ سارے کام کیے ہوں، اللہ کی قسم، اور اللہ نے اس کی دعا کو رد کر دیا ہو، قبول نہ کیا ہو؟ ایسا ممکن ہی نہیں۔ ایسے دعا کرتے ہیں، یہ دعا کرنے کا سلیقہ قرآن و سنت کا ہے۔ ان تمام چیزوں کو چیک کرنا چاہیے، ان آداب کو ملحوظ خاطر لانا چاہیے، پھر آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ یہ جو مایوسیاں ہمارے چہروں پہ چھائی رہتی ہیں، ہمارے معاشروں پہ چھائی رہتی ہیں، اس کی بنیادی طور پہ وجہ ہی ہے۔ اب ایک حاجی صاحب وہ سودی کاروبار کرتے ہیں، لین دین ان کا سودی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق نہیں رکھتے ہیں، کسی کو اچھا بولتے نہیں ہیں، 4 پیسے آ گئے، وہ جیسے پنجابی کہتے ہیں بھی چوپڑیاں کھان لگ گئے تھے، اوقات بھول گئے۔ اب یہ ہر ایک کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا سینے میں بغض رکھتا ہے، اس کی زبان پہ گندے قسم کے الفاظ ہیں، اور یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ مجھے بڑا دے ہی جا رہا ہے، پتہ نہیں میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تیری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، میرے مالک نے تیری باتیں ڈھیلی چھوڑ دی ہے، جو کرنا ہے کر لے، آنا تو میرے پاس ہی ہے۔ یہ احساس ہونا چاہیے بندے۔ اللہ اکبر۔ ایک دعا ہے حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ، اس میں ادب ہی ادب ہے کہ دعا کیسے کرنا چاہیے۔ بڑی معروف دعا، اس کو سید الاستغفار کہتے ہیں، استغفار کا سردار اس کو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اس سے پہلے آپ کو سناتا ہوں، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ کو یہ ساری بات سمجھ آئے کہ جب ہم دعا کرنے لگے تو پھر ہمیں بتکرار دعا کرنی چاہیے، بڑا اللہ تعالیٰ سے تکرار کرنا چاہیے مانگتے ہوئے۔ آپ کبھی اپنے بزرگوں کو چیک کریں جو مستجاب الدعوات تھے، وہ دعا کر ہاتھ اٹھے ہوتے تھے، آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے،
اور اللہ کو کہتے تھے اللہ تجھ سے ہی لینا ہے، لے کے ہی جانا ہے، لے کے ہی اٹھنا ہے، میں ایسے جاؤں گا نہیں، تیرا در چھوڑوں گا نہیں، تیرے در کے علاوہ میں کسی کے در پہ نہیں جاتا، اور تو خزانوں کا مالک ہے، تو غنی ہے، بادشاہ ہے، ہم فقیر ہیں، ہم محتاج ہیں، تیرے در پہ آئے ہیں، لے کے اٹھوں گا، اللہ دیتا کیوں نہیں؟ دے گا تو میں جاؤں گا ورنہ نہیں جاؤں گا۔ اس کو تکرار کہتے ہیں۔ ایسے کبھی جھیڑے لگائے کسی نے اللہ کے ساتھ؟ اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ فرماتی ہیں، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اذا سأل احدكم فليكثر فإنه يسأل ربه اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے تو تکرار کے ساتھ، کثرت کے ساتھ مانگا کرتے تھے، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَقَانَ إِذَا دَعَا ثَلَاثًا، اللہ کے نبی دعا کرتے تھے ایک ہی بات کو 3 مرتبہ کہتے، وَإِذَا سَأَلَ ثَلَاثًا، ایک ہی دعا کو 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے، جو بھی سوال کرنا ہوتا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ کیا کرتے تھے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ ان یدعو ثلاثا ویستغفر ثلاثا، اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے تھے 3 مرتبہ، اور 3 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے تھے۔ یہ دعا کرنے کا طریقہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کیا ہے اس روایت میں، کون سا ادب ہے؟ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے، سنن ترمذی میں بھی ہے، دیگر کتب میں ہے حدیث کی، اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان اللہ سے مانگے نا، کیسے مانگنا چاہیے؟ یہاں اب عقیدے کی بات آئے گی۔ سب سے پہلے انسان کا عقیدہ درست ہو، اللہم انت ربی، اے میرے اللہ آپ میرے رب ہیں، میرے پالنہار ہیں، میرے پروردگار ہیں، لا الہ الا انت خلقتنی، آپ میرے الہ ہیں، میرے معبود ہیں، میری جبی جھکے گی تو آپ کے آگے، میں سجدہ کروں گا تو آپ کو، آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، نہ 3 ہے، نہ 5 ہے، نہ 7 ہے، نہ 12 ہے، کوئی الہ نہیں، آپ اکیلے ہیں، واحد ہیں، لا الہ الا، اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، انت خلقتنی، آپ ہی میرے پیدا کرنے والے ہیں، میں کسی کا دیتا نہیں ہوں، میں اللہ دیتا ہوں۔ ایسے دعا کریں، لا الہ الا انت خلقتنی، آپ کے علاوہ الہ کوئی نہیں، آپ کے علاوہ رب کوئی نہیں، آپ میرے پیدا کرنے والے پالنہار ہیں، میری روٹی روزی کے مالک ہیں، دنیا میں بھیجا تو آپ نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون ہے جو ماں کے پیٹ سے بچے کو پیدا کرتا ہے، پھر دنیا میں بھیجتا ہے، اس کو پھر کڑیل جوان کرتا ہے؟ کون ہے؟ اللہ ہے۔ کسی میں اتنی طاقت اور جرت ہے کہ ایک پانی کے قطرے سے اتنا خوبصورت ترین انسان پیدا کرے اور اس کو پھر ماں کے پیٹ میں رکھے، اللہ اکبر، پھر اس کے اندر روح پھونکے، اس پیٹ میں اس کو زندہ رکھے، پھر اس کو وہاں پہ غذا فراہم کرے، پھر اس کو صحیح سلامت ماں کے پیٹ سے دنیا میں لائے؟ کون ہے پیدا کرنے والا؟ انت خلقتنی، اللہ یہ میرا عقیدہ ہے کہ آپ ہی مجھے پیدا کرنے والے۔ وانا عبدک، میں آپ کا بندہ ہوں، میں عبداللہ ہوں، میں عبد فلاں نہیں، اللہ میں آپ کا بندہ، آپ نے مجھے پیدا کیا، آپ میرے الہ ہیں، میرے معبود ہیں، میرے مسجود ہیں، آپ میرے پالنہار ہیں، پروردگار ہیں، آپ تدبیریں کرنے والے ہیں، مدبر الامر ہے، اے میرے اللہ آپ ہی میرا سب کچھ ہے، میں آپ کا بندہ ہوں، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، جو میں نے عہد کیے، جو میں نے وعدے کیے، میں اپنی استطاعت کے مطابق ان وعدوں پہ پورا اترنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اچھا کیا وعدے کیے ہم نے اللہ سے؟ کسی کو یاد ہے؟
جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت مبارک سے سب کو نکالا تھا تو کیا وعدہ لیا تھا؟ عبادت میری کرو گے، میرے علاوہ کسی کے در پہ نہیں جھکو گے۔ جب میرا آخری پیغمبر آ جائے گا اس کی نبوت پہ، ختم نبوت پہ ایمان لاؤ گے، اس کو آخری نبی، سچا نبی تسلیم کرو گے۔ اللہ نے وعدے دیے اور ہم نے وعدے کیے۔ اللہ اکبر! کیا آج ہم کھڑے ہیں؟ ایک بات سمجھیے، ہم کہتے تو ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم عبادت بھی تیری ہی کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ سے ہی مانگتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے اس قول و قرار پر پکے ہیں؟ جب مشکل آئے، تکلیف آئے، پریشانی آئے، غموں میں مبتلا ہو تو کیا پکے ہو؟ کبھی سوچئے ایاک نعبد، اللہ سے قول قرار کر رہا ہے، اللہ کو کہہ رہا ہے اللہ عبادت تیری، لیکن مشکل آئے تو غیروں کے در پہ بھی جبیں جھکتی ہے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، کسی کے لیے منتیں مانگتا ہے، کسی کے لیے نذر و نیاز ہے تیری۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کیا اللہ سے مدد طلب کرتا ہے؟ جب مشکل میں پھنس جائے، جب اولاد نہ ہو رہی ہو تو کیا اللہ کا در کھٹکھٹاتا ہے اور پھر سنت سمجھ کے دوائی استعمال کرتا ہے، یا غیروں کے در کی خاک چھان کے کہتا ہے کہ فلاں بھی پتر دیتا ہے؟ جب اولاد نافرمان ہو، کام کاج نہ ہو، مشکل حالات ہو، مدد کس سے طلب کرتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس لیے یہ ادب ہے کہ انسان اللہ کو کہے اے میرے اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، میری جتنی استطاعت ہے میں اپنے وعدے پہ قائم اور دائم ہوں، میں وعدہ وفا کروں گا، وعدہ خلافی نہیں کروں گا۔ کٹ سکتا ہوں، مر سکتا ہوں، اللہ تیرے غیر کے سامنے کبھی جھک نہیں سکتا۔ بھوکا رہ سکتا ہوں، اللہ تیرے کسی غیر کے در پہ ہاتھ پھیلا کے رزق نہیں مانگوں گا، کیونکہ دینے والے آپ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اعوذ بک من شر ما صنعت، بندہ اللہ سے کہتے ہیں اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، میرے جو برے عمل ہیں ان کا شر بھی ہوتا ہے، ہر عمل کا شر ہوتا ہے، اے اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں، برے اعمال کے شر سے کسی اور کی پناہ میں نہیں جاتا۔ کیوں؟ کوئی اور بچانے والا نہیں ہے، یہ سارے اختیار کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے۔ اعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی، اللہ میں اس بات کا بھی اقرار کرتا ہوں یہ جتنی نعمتیں دی ہیں، عہدہ و اقتدار دیا ہے، وسائل دیے ہیں، آسائشوں کی زندگی بسر کر رہا ہوں، اپنی مرضی کا کھاتا ہوں، بستر اچھا ہے، اولاد چاہیے تھی اولاد مل گئی، بیوی اچھی مل گئی، بیٹیاں اچھی ہیں، باوفا ہے، علاقے میں بڑی شہرت ہے، بڑی عزت ہے، اللہ تیرے بڑے انعام و اکرام ہے۔ لوگ کو 2 وقت کی کھا کے نہیں سوتے، اللہ میں 3 ٹائم پہ کھاتا ہوں، لوگوں کے پاس اچھا گھر نہیں ہے، میرے پاس اچھا گھر ہے، لوگوں کے لباس کو پیمند لگے ہوتے ہیں، میں ہر ہفتے اور روزانہ نیا سوٹ پہن کے جاتا ہوں۔ اللہ اتنی تیری نعمتیں ہیں، اتنی تیری نعمتیں ہیں، اللہ ان تمام نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں، یہ نعمتیں دینے والا بھی تو ہے۔ یہ ادب ہے، دعا کرنے کا ادب ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم کیا سمجھتے ہیں یہ اتنا کچھ اللہ نے ہمیں دے دیا، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے؟ چل لوگوں کو بڑا مان ہوتا ہے، بڑا ناز ہوتا ہے، الحمدللہ جی میں نے اتنے سال خدمت کی، میں نے یہ کیا وہ کیا۔ اور بھائی اللہ کا شکر کر، تیرے رب نے تجھ سے یہ کام لے لیا، اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا فضل ہے، میرے اللہ کا احسان ہے۔ میں اتنا کچھ بن گیا، لوگ مجھے سلام کرتے ہیں، میری بڑی شہرت ہے، میرا مکان دیکھو، کوٹھی دیکھو، گاڑیاں دیکھو، میری اولاد کی تربیت دیکھو۔ اللہ کا شکر کیا کر، اگر وہ مالک تجھ پہ فضل نہ کرتا تو تیری کیا اوقات تھی، تیری کیا حیثیت تھی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے سامنے نعمتوں کا اقرار کرو۔
واللہ العظیم ٹھیک ہے مشکل حالات ہوتے ہیں، آج کل معاشی طور پہ پریشانیاں بہت ہیں، میں اور آپ سب اس معاشی مصنوعی بحران میں گزر رہے ہیں، بہت پریشانی ہے، بچوں کے کھانے کا مسئلہ، فیس اسکول کی فیسوں کا مسئلہ، تعلیمی معاملات ہیں، آمد و رفت کے معاملات ہیں، کاروبار نہیں ہے، خرچ ہی خرچ ہے، وسائل آمدن بہت کم ہے، بڑی پریشانی ہے، لوگوں کی فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، گھروں کے چولہے صحیح طرح سے نہیں چل رہے، لیکن اللہ کی قسم کبھی اپنے سے نیچے دیکھ کے بھی سوچ کہ مجھ سے کم تر کتنے ہیں، میں تو 2 وقت کی کھا کے سوتا ہوں، کچھ ایسے بھی ہیں 1 وقت کا کھانا ان کے پاس ہے۔ میں نے تو پرانا لباس ہی صحیح لیکن دھو کے پہنا ہوا ہے، اس پہ کوئی پیمد نہیں لگا ہوا، پھٹا ہوا نہیں ہے، کتنے ہیں جن کے پاس پورا لباس نہیں ہے۔ وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ بِذَنبِي، اللہ اکبر۔ پھر اس بات کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اقرار کرے، اے میرے اللہ میں بندہ تیرا ہی ہوں، مدد تجھ سے ہی مانگتا ہوں، تیری نعمتوں کا اعتراف اور اقرار بھی کرتا ہوں، قول و قرار میں بھی پکا ہوں، اپنی استطاعت کے مطابق جتنی میری بساط میں ہے، لیکن اے اللہ ابو بذنبی میں گناہگار بھی ہوں، خطا کار بھی ہوں، مجھ سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، میں بہک بھی جاتا ہوں، شیطان کے دھوکے میں آ جاتا ہوں، قدم قدم پہ وہ بہکاتا ہے، کبھی استقامتیں مل جاتی ہیں، کبھی میں لڑکھڑا جاتا ہوں، کبھی زبان جو ہے وہ لڑکھڑاتی ہے، گندا بول دیتی ہے، لیکن اللہ جیسا بھی ہوں بندہ تیرا ہوں، معصیتیں، نافرمانیاں، خطائیں، معصومیتیں میری اللہ تیرے ہی سامنے ہے نا کہ میں معصوم بن کے کہہ رہا ہوں، اللہ گناہ تو بڑے ہیں، اللہ دیکھ تو صحیح تیرا ہی تو بندہ ہوں، اے اللہ اپنے گناہ کا اعتراف کر کے تجھ سے بخشش کا سوال کر رہا ہوں۔ کبھی کیا ہم نے ایسا؟ واللہ العظیم بہت کم لوگ ہیں جن کی غلطیوں کی نشاندہی کرو تو وہ اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں۔ آج کا دور ایسا فتنوں کا دور ہے، انسان ڈرتا ہے اگر میں نے اس کی غلطی کی اصلاح کر دی اس کا منہ بن جائے گا، یہ مجھے سیدھے منہ سلام نہیں کرے گا، کل کو کہے گا کل چلتا بن۔ آج تو ماں باپ اپنی اولاد کو نہیں سمجھا سکتے، حالات یہ ہیں۔ اور جیسے کہتے ہیں نا برے کے ہزاروں یار ہے، اچھا بندہ ہے اس کا ایک بھی دوست نہیں ہوتا۔ اور پھر ہماری دلیلیں پتہ کیا ہوتی ہیں، ہم کہتے لو جی چنگا ہوندا تیرے نال بندے نہ ہوندے۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید جس کے ساتھ کثرت ہو نا وہ حق پہ ہوتے ہیں۔ اور بھائی انسان ہے، انسان میں انسان خطا کا پتلا ہے، یہ نسیان سے ہے، اللہ کی قسم اس کی فطرت میں گناہ کرنا غلطی کرنا میرے رب نے رکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غلطی کرنا میں نے رکھا ہے، تیرا کام ہے اعتراف کر کے گناہ کا میرے در پہ آ کے کہنا ابو بذنبی فاغفر لی، اے اللہ میں گناہ کا اقرار کر کے تجھ سے بخشش کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم پھر اللہ کی طرف سے جواب کیا آتا ہے، سبحان اللہ۔ اگلی اس دعا کے ٹکڑے کو سمجھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر فرماتے ہیں بندہ خود اس بات کا اقرار کرتا ہے فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اے اللہ تو ایسا بخشنے والا ہے کہ تجھ سے بڑھ کے کوئی بخشنے والا نہیں ہے، میں جتنے بھی گناہ لے کے آ جاؤں تو مجھے معاف کرنے پہ قادر ہے۔ حدیث میں آتا ہے میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ رب العزت کے در پہ آ کے کہتا ہے اللہ اتنے گناہ ہیں معاف کر دے، اللہ کہتا ہے جا میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ کہ آج مومن مواحد تو ہیں ہم، کہو نا کسی بھائی کو معاف کر دو، دل سے بلا دو، کوئی بات نہیں جو بھی ہوا، دل سامنے کہہ رہے ہاں جی ٹھیک ہے معاف کیتا، دل سے یہ سینوں کے بغض اللہ کی قسم جب تک نہیں نکلتے گناہوں کا اعتراف اور اقرار کا فائدہ نہیں۔ گناہوں کے اقرار کا اعتراف کا یہی مزہ ہے کہ سینے صاف کر کے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے۔ یہ دعا کے چند ایک آداب تھے کہ دعا کیسے کریں۔
یہ تو آپ نے سن لیا کہ اللہ سے کرنی چاہیے، کس سے مانگنی چاہیے۔ آج کا ہمارا یہی موضوع تھا، دعا کیسے کرنی چاہیے۔ عقیدہ توحید ہونا چاہیے بندے کا، اخلاص کے ساتھ کرے، رغبت کے ساتھ کرے، خوف اور امید کے ساتھ کرے، گڑ گڑا کر کے کرے، چپکے سے کرے، باوضو ہو کر کے کرے، 2 رکعتیں ادا کر کے کرے، اللہ کی حمد و ثنا کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھے، اور پھر اللہ رب العزت کے سامنے گناہوں کا اعتراف کرے اور اللہ کی بخشش کا امیدوار بن کے کرے، تو انشاءاللہ ایسے بندے کی دعا اللہ کبھی رائے گاں نہیں کرے گا۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔